الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار ذی وقار شفیع روز شمار بی بی آمنہ کے لال نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. فرمائے نمبر 1، جو میرا امتی دنیا میں میری ذات پر درود پاک کی کثرت کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. نمبر 3، ارشاد فرمایا مصیبت میں میرے امتی کے کام آنے والا، دکھ درد میں لوگوں کے کام آنے والا، لیکن نیت واہ واہ کی نہ ہو، نیت نام اور نمود کی نہ ہو، نیت ہو اللہ کی رضا کی. تو فرمایا مصیبت میں جو کسی کے کام آئے گا اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور ایک جملہ یہاں پر میں عرض کرتا جاؤں، ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلط گنتی چلتی ہے. وہ کیا ہے جی؟ جو ہمارے ساتھ اچھا جی ہم بھی اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا ہم بھی کریں گے، جو ہمیں جی کرے گا ہم بھی جی کریں گے. تو میرے بھائی پھر نیکی کرنے کا ثواب کوئی نہیں ملے گا. نیکی یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے تعلق جوڑ. یہ دیکھیں نا آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. کوئی ہم سے اچھا کرے گا مجھ سے اچھا کریں گے. دعا کرو اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج ہی نہ کرے اور اللہ ایسا بنا دے کہ ہم سب کے کام آئیں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. میری کوشش ہوگی 6 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نیت ہوگی کہ ان حدیثوں کے مفاہیم وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں. پہلی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے اور چیپٹر نام ہے کتاب التفسیر. اور حضرت ابو سعید بن معلّہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو میں اس وقت حاضر نہ ہوا، اور نماز پڑھ کر جب حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلّہ سے کہا کہ اے ابو سعید، کیا تم نے سورہ انفال میں یہ اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ جس کا فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ اکبر. بات سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا جی میں تاخیر سے آیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو کوئی بات نہیں، بلکہ آگے کیا فرمایا؟ کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. کون سا حوالہ دیا میں نے آپ کو؟ بخاری شریف. دوسری حدیث پاک اس کو بھی سنیے، سیاہ ستہ کی ایک معتبر کتاب بخاری مسلم کے ساتھ ساتھ ترمذی شریف، حدیث کی ان 6 کتابوں میں جو کہ سب سے زیادہ یعنی مستند سمجھے جانے والی امت میں کتابیں ہیں. امام ترمذی نے نقل کیا. یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کا مضمون پہلے والی حدیث سے بھی زیادہ ایمان افروز ہے. پہلی حدیث میں تو تھا کہ میرے آقا نے ابو سعید بن معلّہ کو بلایا
وہ آنے میں دیر ہو گئی۔ آنے کی انہوں نے وضاحت کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نے نماز مکمل کی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کا فرمان یاد دلایا کہ کیا تم نے اللہ کا فرمان قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اور دوسری حدیث میں سنیں، وہ حدیث الگ ہے، یہ الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول خدا کا گزر ہوا ابی بن کعب کے قریب سے، حالانکہ تو میرے آقا نے ابی بن کعب کو بلایا، میرے آقا گزر رہے ہیں، ابی بن کعب کو بلایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حالانکہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے آقا دیکھ رہے ہیں ابی کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا آواز دے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں یاد فرمایا تو وہ اپنی نماز انہوں نے چھوڑی تو نہیں، لیکن نماز کو مختصر کیا، تخفیف کی، اس خیال میں کہ مجھے رسول اللہ نے بلایا، نماز کو تخفیف کی، مختصر کیا، سلام پھیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سلام کیا، میرے آقا نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا اے ابی جب میں نے تمہیں بلایا تھا کس چیز نے تمہیں جواب دینے سے روک کے رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں اللہ پاک کا فرمان نہیں پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، اور جب تمہیں رسول اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے؟ ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے قرآن میں اس فرمان کو پایا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اب علماء نے جو اس کا نتیجہ اخذ کیا، میں چاہتا ہوں وہ بات اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آج ذہن میں بیٹھ جائے اور ہماری محبت رسول میں اضافہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز فرض پڑھ رہا ہے، باقی ساری نمازیں فرض سے نیچے ہوتی ہیں، سنتیں، نفل، تہجد، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، سب سے عام کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے اور میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائیں، دوسری رکعت میں ہے، التحیات میں ہے، تیسری رکعت میں ہے، ایک سجدہ کر لیا، دوسرا کرنا تھا، شروع کی تھی یا آخری رکعت میں تھا، جسے رسول پاک بلائیں گے، چونکہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو جس جگہ سے بھی اسے بلاوا آئے گا وہیں سے نماز چھوڑ دے گا، نماز چھوڑ دے گا۔ میں نے توڑنے کا نہیں کہا، کس کا کہا؟ چھوڑنے کا کہا، وہیں سے نماز چھوڑ دے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور جو حکم میرے آقا ارشاد فرمائیں گے وہ کام پورا کر کے آئے گا، اور جب میرے آقا اسے رخصت دیں گے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کرے گا۔ نماز ٹوٹی کوئی نہیں، نماز ٹوٹی کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز عصر پڑھنی ہے، میرے آقا ادا فرما چکے ہیں، حضرت علی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا، آپ آرام فرمانے لگے۔ اب حضرت علی نے نماز عصر پڑھنی ہے اور عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اگر بیدار کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے گا۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، بات ہو رہی تھی حضرت علی نے نماز عصر ادا کرنی ہے، نبی پاک ادا کر چکے ہیں، حضرت علی کی گود میں میرے آقا کا سر اقدس ہے، جناب علی دیکھ رہے ہیں نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، اور ادھر قربان جائیں آمینہ کے لال آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کو اٹھاتا ہوں، آرام اور تعظیم میں فرق نہ آ جائے، اور اگر سورج جاتا ہے تو پھر نماز جاتی ہے۔ بالآخر آپ نے ایسا نہ کیا کہ نبی پاک کو آپ اٹھاتے، بلکہ سورج غروب ہو گیا، لیکن تربیت مصطفیٰ کی برکت تھی یہ کہ حضرت علی کے دل میں نماز کی محبت بڑی پکی تھی، وہاں تو حضور کے آرام اور تعظیم کا خیال کیا، نماز جاتی رہی، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کئی آپ کو رنگ برنگے ملنگ ملیں گے، ویسے تو الحمدللہ ہر مسلمان کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہے، ہر شخص صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی مانتا ہے،
حضرت علی کو بھی مانتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق قربان جائیں، لیکن میرے بھائیوں کئی ایسے بھی ہوں گے کہ صرف ملنگ ہی بنے ہوں گے، ہاں جی، بس نعرہ حیدری یا علی ہم لگاتے ہیں بھائی، لیکن ملنگ تو ہے، نماز کون پڑھے گا ملنگ صاحب؟ اور یہ رنگ برنگے ڈھونگ والے لوگ ملیں گے مزارات پہ آپ کو. ہم قطعی طور پر ایسے لوگ ہمارے عقائد میں شامل نہیں ہیں جو مزار کے باہر کھڑے ہو کر معاذ اللہ جناب والا نماز ایک نہ پڑھے اور کہے جی میں پیر ہوں. کوئی تعلق نہیں ہمارے اہل سنت کے ساتھ، بالکل دو ٹوک بات ہے. ہمارے تو پیرانے عظام پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، ہمارے پیر ہیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ. اور ان ہستیوں کی عالم یہ تھا، غوث پاک کے بارے میں آپ نے سنا نہیں، 40 سال تک عشاء کے اسے فجر کی نماز پڑھی. اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. تو صرف یہ کہ ملنگ ملنگ بن جانا، ارے بھائی حقیقی غلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے. بہرحال چلیں، 2 روایتیں ہو گئیں، اس کے بعد 3 روایتیں اور بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حضرت علی نے نماز عصر جاتی رہی، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو گلے رخسار مصطفیٰ پر. آقا علیہ السلام نے آنکھ کھولی، علی کس بات نے رلایا؟ حضور آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے عصر پڑھنی تھی، حضور آپ کو میں نے جگایا نہیں. عصر کی نماز جاتی رہی، اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، اس کا صرف ایک جملہ دعا کا میں عرض کروں گا. اللہ کے محبوب کہنے لگے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی تابعداری میں تھا، اطاعت میں تھا. ادھر دعا ہوئی اور پھر میرے آقا نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے مقام پر آ گیا. اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی نماز قضا ہونے نہیں دی. اللہ نماز سے سچی محبت عطا فرمائے. تو اللہ اکبر یا رسول یا علی. تو عاشقان رسول آئیں، اب میں آپ کو سناتا ہوں. نماز ہی کی بات چلی، تیسری روایت سنیں. حضرت عبداللہ بن فضالہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ انہیں رسول اللہ نے جو 5 نمازوں کی تعلیم دی. تو حضرت عبداللہ بن فضالہ کہتے ہیں کہ میرے والد نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگے، بڑی مان افروز بات ہے. پہلے میں حوالہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. بخاری کے بعد دوسری اہم کتاب مسلم شریف، چیپٹر نیم کتاب الایمان، جلد نمبر 1. حضرت عبداللہ بن فضالہ کہتے ہیں میرے والد گرامی تاجدار مدینہ علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک عجب فرمائش کی، ایک عجب گزارش کی. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے 5 نمازوں میں بڑا کام ہوتا ہے، بہت ساری میرے مصروفیت ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ مجھے ایسا جامع حکم دے دے کہ میں وہ کر سکوں. اللہ اللہ، نمازیں فرض اللہ کے، لیکن یہ اللہ کے محبوب قربان جائیں. عبداللہ بن فضالہ، حدیث کی کتاب بھی بڑی اونچی، حوالہ بڑا مستند. اور عبداللہ بن فضالہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا یا رسول اللہ 5 نمازوں میں مجھے بڑے کام ہوتے ہیں، میرے لیے کوئی حکم فرما دیں حضور، میرے لیے کوئی جامع حکم فرما دیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فضالہ تو فجر اور عصر پڑھ لیا کر، تیرے لیے کافی. سمجھ آئی بات کی؟ کتنی نمازیں فرض؟ 2، باقی امت کے لیے 5. ایک کا انکار کرنے والا، ایک ہوتا نہ پڑھنا، وہ گناہگار ہے، اور معاذ اللہ کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے. فرض کا انکار کفر، تو ایک بھی نماز کا کوئی انکار کرے گا وہ کفر ہوگا. لیکن عاشقان رسول جو محبوب ہیں اللہ کے، ہمارے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بڑے اختیارات عطا فرمائے. عرض کی حضور 5 نمازوں میں بڑے کام ہوتے ہیں، فرمائے فجر اور عصر کی پابندی کر لیا کر، تیرے لیے کافی ہے. تیسری حدیث پاک سنیں. یہ بات ہو گئی نماز کی. قبیلہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے. یہ جتنی حدیثیں سب سیاستہ کی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب قبیلہ ثقیف کا وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اور یہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آئے تھے اسلام قبول کرنے. اب یہ کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کریں گے، لیکن شرط ہیں ہماری 3. فرسٹ آف آل ہم نماز نہیں پڑھیں گے، 2 روزے نہیں رکھیں گے، 3 زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن، اسلام بھی، اور نماز بھی اسلام کا رکن. اور جب کنڈیشنز پوری ہوں جو اسلام نے مقرر کی تو پھر جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے. تو 3 باتیں. عاشقان رسول کبھی ذہن میں یہ سوال، یہ وسوسہ نہ لائیے گا
کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے، عاشقان رسول اللہ کے محبوب ہیں، پوری کائنات اللہ نے اپنے نبی کے لیے سجائی، اللہ کی عطا سے۔ کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات بھی دیے، اور اللہ کی عطا سے حضور جو جتنے اختیار اللہ نے دیے حضور اتنا کچھ کر سکتے ہیں، اور کتنے دیے یہ میری آپ کی اوقات نہیں۔ فرض اللہ کا، روزہ اللہ کا، نماز اللہ کی، زکوٰۃ فرض اللہ کی طرف سے، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں زکوٰۃ اور جہاد کی تمہیں رعایت، نماز کی چھوٹ نہیں دوں گا، جس دین میں نماز نہیں اس دین میں خیر نہیں۔ اب یہ آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے، کتنی چیزوں کی رخصت دی؟ دو، کس کی؟ زکوٰۃ اور جہاد کی رخصت دی، اور نماز کو فرض رکھا۔ تو عاشقان رسول کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس سے جب چاہیں جو چاہیں اللہ کی عطا سے عطا فرما دیں۔ اب تیسری روایت سنیں۔ پہلی بات ہو گئی عبداللہ بن فضالہ، حضرت فضالہ کو کتنی نمازوں کی چھٹی دی؟ 3 کی، اور فرض کتنی رکھی؟ 2۔ قبیلہ بنو ثقیف کو کتنی چیزوں کی چھٹی دی؟ 2 کی۔ کس کی؟ زکوٰۃ اور جہاد کی۔ اور کتنی چیزیں فرض کی؟ یعنی نماز کو ان کے لیے فرض باقی رکھا۔ تیسری جو حدیث ہے وہ سماعت فرمائیں۔ امام ابو داود پوری سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ میری طرف رکھیں، ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا چلو میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں۔ پیچھے لوگوں نے گھوڑے کے دام بڑھا کر لگا دیے۔ اعرابی نے آواز دی یا رسول اللہ آپ گھوڑا خریدیں گے میں بیچ دوں۔ میرے آقا تشریف لائے، فرمایا تیرا میرا گھوڑے کا سودا ہو چکا ہے۔ اعرابی سے سودا تو ہو گیا تھا، لیکن اس کی نیت میں گڑبڑ آ گئی، وہ کہنے لگا جی کوئی سودا نہیں ہوا، اور سودا بھی 1 to 1 ہوا تھا۔ میرے آقا نے بات دہرائی تیرا میرا سودا ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے دوران خزیمہ انصاری آ گئے، وہ دیکھنے لگے، سننے لگے معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور نے بات کو دہرایا کہ تیرا میرا سودا ہو چکا ہے۔ اعرابی کہنے لگا کوئی سودا نہیں ہوا۔ میرے آقا نے تیسری بار فرمایا تیرا میرا سودا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لائیں۔ گواہ تھا کوئی نہیں، 1 to 1 سودا ہوا تھا۔ تو حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے او اعرابی اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں سرکار نے گھوڑا خریدا ہے۔ اعرابی اب حیران بھی ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا، مکر بھی گیا، سودے سے تو آگے پیچھے ہو گیا۔ تو میرے آقا نے حضرت خزیمہ سے جو پوچھا وہ کمال جواب انہوں نے دیا۔ خزیمہ جب سودا ہو رہا تھا، ڈیل ہو رہی تھی، تم موجود تو نہیں تھے، بغیر دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے ہمیں بتایا آسمانی کتابیں ہیں، ہم نے نہیں دیکھی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہم ایمان لائے۔ آپ نے بتایا جبرائیل ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں، اے یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھے، ہم ایمان لائے۔ حضور آپ نے کہا قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، ہم نے قیامت نہیں دیکھی، ہم ایمان لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ہم ایمان لائے۔ آپ نے بتایا جہنم ہے، ہم نہیں دیکھا، ہم ایمان لائے۔ حضور ہم تو آپ کی زبان سے سن کر بن دیکھے آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، جنت پر ایمان لائے، اتنا بڑا ایمان لے آئے، گھوڑے کے سودے پہ ایمان نہ لائے۔ حضور کی رحمت جوش میں آئی، حضور خوش ہو گئے، فرمایا خزیمہ تیرے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر، تیرے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر۔ تو سبحان اللہ، جہاں بھی کوئی مرد گواہی دے گا وہاں ایک ہوگی، جہاں میرا غلام خزیمہ کھڑا ہو جائے گا اکیلے کی گواہی۔ اور جب قرآن پاک کو جمع کیا گیا، آیات بینات پتوں پہ لکھی ہیں، جہاں جہاں لکھی ہیں، فرمایا گیا آیت بھی لاؤ، 2 گواہ بھی لاؤ۔ ایک صحابی آئے، آیت لائے، خزیمہ انصاری کو گواہ لائے، لینے والے نے کہا دوسرا گواہ۔ تو ان صحابی نے توجہ دلائی، کیا تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا خزیمہ کے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی؟ تو قربان جائیں عاشقان رسول، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جب چاہیں جو چاہیں اللہ کی عطا سے عطا فرما دیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ ہے کتاب الصوم، بخاری شریف کی وہ حدیث کہ جو الحمدللہ اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں۔ فرض روزہ ایک شخص نے رکھا رمضان کا، اور زوجہ سے مباشرت کر بیٹھا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے فرض، بات ذرا سمجھیے گا، فرض روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو ایسا شخص 60 روزے رکھے گا مسلسل، ایک بھی روزے کا ناغہ ہوا دوبارہ 60 کی گنتی شروع، اور پلس 1 دن کی قضا، کل کتنے رکھے گا؟
61، اور اس کے بعد جو 61 روزے نہیں رکھ سکتا وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یا والا چکر نہیں ہے کہ یا روزے رکھے یا پہلے 60 روزے رکھنا لازم ہے. اس کے لیے جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے تو یہی کفارہ ہوگا. اور واقعی جو طاقت نہیں رکھتا پھر وہ مساکین کو کھانا کھلائے گا. چھوڑنا اور ہے، روزہ توڑنا. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے روزہ رکھا ہی نہیں، توڑا نہیں، شروع سے نہیں رکھا، تو وہ قضا تو ایک دن کی کرے گا. جان بوجھ کر نہیں رکھا تو اس گناہ کی توبہ کرے گا اور قضا ایک دن کی ہوگی. توڑنے کا کفارہ کتنا ہے بولیے؟ 60 اور پلس 61 روزے، ایک قضا اور 60 کفارے کے. اب آئیے سنیے. وہ شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ، زوجہ کے قریب چلا گیا، روزہ توڑ بیٹھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ابتدائی اسلام میں چونکہ غلام لونڈیاں ہوا کرتے تھے تو ایک کفارہ پہلے تھا غلام آزاد کرنا. فرمایا غلام آزاد کرو. حضور نہیں کر سکتا. فرمایا 60 روزے رکھو. حضور نہیں رکھ سکتا. فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، خود بڑا غریب ہوں. تینوں چیزوں سے معذرت. اللہ اکبر. عاشقان رسول، آج نئی نسل کے ذہنوں میں یہ چیز انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محمد واز جسٹ میسنجر. وہ تو محض ایک پیغمبر تھے، بس یہی سب کچھ ہے، نتھنگ. باقی تو وہ کسی چیز کا کوئی بھی ان کا معاملہ ہی نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں اٹیک نہیں کر رہا کسی پر. وہ میں الحمدللہ یہ 130 حدیثیں، اس میں 130 حدیثیں، جن میں سے صرف میں نے 5 آپ کے سامنے بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر. 130 حدیثیں. اللہ اکبر. ان میں سے میں نے 5 آپ کے سامنے بیان کی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شخص آیا تو میرے آقا نے یہ تو نہ فرمایا کہ فرض اللہ کا اور حکم یہ ملا ہے، میں تو پیام لے کر آ گیا ہوں، پیغمبر ہوں، پیغام دے دیا ہے، میاں جاؤ تم جانو اور اللہ جانے. نہیں، بلکہ قربان جائیں کبھی کوئی آیا تو سرکار نے خالی لوٹایا ہی نہیں. اتنے میں کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا. یا رسول اللہ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا حاضر ہے. اللہ اللہ، رہتی دنیا تک کوئی کلمہ پڑھنے والا روزہ چھوڑے گا تو عاشقان رسول وہ جان بوجھ کر روزہ اگر توڑے گا جان بوجھ کر تو وہ 60 اور پلس 61 روزے رکھے گا، یا ان کے رکھنے پر قادر نہیں تو پھر وہ مساکین کو کھانا کھلائے گا. رہتی دنیا تک ایک ایک کلمہ گو کے لیے مسئلہ یہی ہے اور یہی رہے گا. لیکن آنے والے نے جب تینوں چیزوں سے معذرت کی، حضور کی رحمت جوش میں آئی، کھجوروں کا ٹوکرا آیا. حضور ہدیہ، میرے آقا نے فرمایا اور روزے کا مسئلہ پوچھنے والے یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور جا کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مجھ سے بڑا غریبی کوئی نہیں، مدینے کے مشرق و مغرب میں مجھ سے بڑا غریبی کوئی نہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور مسکرائے اور میں نے شروع میں ذکر کیا امام احمد رضا خان بریلی کے اور افغانستان کے وہ پٹھان. انہوں نے کیا کہا؟ حضور کے ان دندان مبارک پر سلام عقیدت بھیجا امام احمد رضا خان نے، اور جب لبوں کی باری آئی حضور کی، امام احمد رضا خان نے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. دندان مبارک کی بات آئی تو میرے اعلی حضرت نے کہا کہ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور آنکھوں کی بات آئی تو بریلی کا امام اور سبحان اللہ افغانستان کا پٹھان کیا کہنے لگا؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جب قلب مصطفیٰ کی باری آئی امام احمد رضا خان کہنے لگے کہ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. لا اقسم بہذا البلد، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. حضور کے قدمین کی طرف کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ. آسی گناہگار، آسیو گناہگاروں کی جمع، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. درود ابراہیمی ہے نا، پہلا جملہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد پر کیا بھیج، بولے تو صحیح، رحمت.
یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیج؟ رحمت. اچھا اگر کوئی اردو میں بھی کہے یا اللہ ہمارے نبی پر رحمت بھیج، ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. اگر کسی نے ذرا تھوڑا سا محبت میں کہہ دیا یا اللہ ہمارے نبی پر ہزاروں رحمتیں بھیج، ثواب ملے گا؟ آپ کہیں گے جی ملے گا. اپنی محبت میں اس نے ہزاروں کہہ دیا. اور اگر کوئی کہے یا اللہ ہمارے نبی پر لاکھوں رحمتیں بھیج، ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. تو میرے بھائی درود ابراہیمی میں بھی رحمت مانگ رہے آپ. اور امام احمد رضا خان نے بھی اپنی ایک محبت کا اظہار کیا اور اس رحمت کو اشعار کی صورت میں کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی گناہ یا بدعت نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا لے جا مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے. اس نے کیا کہا جی آپ کے غلاموں میں مجھ سے بڑا حضور مسکرائے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. فرمایا لے جا کھجوروں کا ٹوکرا، خود بھی کھا اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو قربان جائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا ایک چھوٹی سی بات عرض کرو، کبھی بھی الحمدللہ آپ سب، اللہ آپ سب کو حج کروائے الحمدللہ، جو بھی یہاں آئے ہمارے لیے انتہائی الحمدللہ قابل تعظیم، کیونکہ رسول اللہ کے میلاد کے مہمان ہیں آپ. صرف اتنی عرض کروں گا کبھی ذہن میں یہ بات نہ لائیے گا کہ جناب ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں لانا. لفظ محمد، زمینوں میں حضور کا نام کیا ہے؟ محمد. آسمانوں میں حضور کا نام ہے احمد. احمد کا مطلب جس نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی. حمد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کو. حضور کا نام احمد، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہمارے آقا. اللہ نے پھر محبوب کا نام رکھا محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. میرے تو حضور کا نام ہی نعت ہے. تو اس لیے کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ یار یہ ہر وقت نبی نبی کرتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کہوں بلا تشبیہ، ہاں تسبیح، یعنی وہ دیکھیں ایک کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں، کوئی شے آپ بناتے ہیں بڑی محبت سے. چلیں آپ جنرلی یہ کہا آپ نے کھڑے ہو کر مکان بنایا اور مکان آپ نے بنوایا، آپ خود انجینئر تھے، سارا کچھ تھا، کیا خوبصورت زبردست پورے گلستان اشر میں مکان کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. اچھا آپ نے بنوایا، پیسہ لگایا، سب کچھ کیا، محنت کس کی تھی؟ معمار کی، مستری کی. اب مستری وہاں کھڑا ہے، اب آنے والے نے کہا واہ جی واہ جو مکان ہے یار کمال ہے، کیا آؤٹ لک ہے، کیا جناب والا ایلیویشن ہے، اور جناب کمال ہے، جناب کمال ہے. یہ بتائیں کھڑے ہوئے انجینئر کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ میں سمجھانے کے بلا تشبیہ عاشقان رسول بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اور میرے بھائی آپ کوئی شے بنائیں، بندہ اس کی تعریف شے کی کرے تو حقیقت میں شے کی تعریف نہیں ہے، بنانے والے کی تعریف ہے. تو نبی پاک کی تعریف حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. تو یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہر وقت پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ ذکر تو دیکھیں نا. اب میں آپ کو چلیں 3 مثالیں اور دے دوں. لفظ اللہ، اللہ کا اسم ذاتی کیا ہے؟ اللہ. حضور کا اسم ذاتی ہے محمد. اب اگر آپ نعت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی محبت دیکھو اپنے نبی سے. اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں اور لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. لفظ اللہ پر 3 ڈنڈوں والی شد، لفظ محمد پر بھی 3 ڈنڈوں والی شد. اللہ میں حرف 4، لفظ اللہ میں حرف 4، لفظ محمد میں بھی حرف. آسمانوں میں اللہ کے مقرب فرشتے 4، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام. آسمانوں میں اللہ کے فرشتے 4 اور زمینوں میں حضور کے یار 4. آگے بتاؤں پھر آپ کو، جب تک کلمہ نہ پڑھے تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ حرف 12، محمد الرسول اللہ حرف 12. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ میں بھی حروف 12، محمد رسول اللہ میں بھی حروف 12. عاشقان رسول کیا کیا نکات آپ کے سامنے بیان کریں. دعا کریں جب تک زندہ ہیں ان کا ذکر کرتے رہیں. ہم ان کا ذکر کرتے رہیں گے. ارے ان کے میں اور آپ کیا کریں گے؟ اس ذات پر تو اللہ خود درود و سلام بھیج رہا ہے اپنی شان کے لائق، تو کیا کہنے. اور ورفعنا لک ذکر. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی پاک کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے آقا نے ابی بن کعب کو فرمایا تھا، حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز، کہ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائیں. اب آپ ذرا جواب دیجئے گا، اگر کوئی نماز فرض پڑھ رہا، حضور بلائیں، نماز کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. اور پھر کام وہ کرے گا جو حضور حکم دیں گے، پھر آ کے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے گا. قبیلہ بنو ثقیف آئے کہنے لگے جہاد نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے اور نماز
نہیں پڑھیں گے. میرے آقا نے کتنی چیزوں کی چھوٹ دی؟ 2 کی. کس کی؟ زکوٰۃ اور نماز کی چھوٹ نہیں دی. روزے کے کفارے والا آیا، حضور نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ 60 روزے رکھ سکتا ہوں، اور نہ ہی مسکینوں کا. حضور نے کیا عطا فرمایا؟ کھجوروں کا. وہ بھی جب کہا کہ غریبوں میں بانٹ دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ کیا کہنے لگے؟ مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں. فرمایا لے جا، خود بھی کھا، بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. عبداللہ بن فضالہ کے والد کہنے لگے حضور 5 نمازوں میں بڑے کام ہوتے ہیں، میرے لیے کوئی رعایت. کتنی نمازوں کی چھٹی دی، کتنی فرض رکھی. کیا بات ہے. اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ کی عطا سے جس کو جو چاہیں جب چاہیں عطا فرما دیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.